إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر وقال في موضع آخر وأمرهم شورى بينهم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به رواہ الامام بخاری فی صحیحہ۔ معزز حاضرین جمعہ، ہمارے معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جن پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں، حالانکہ اس پر عمل کرنے میں انسان کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے، سکون اور اطمینان ہے۔ انہی میں سے ایک اہم چیز جو آج ہماری زندگیوں سے تقریباً ختم ہے یا بہت کم لوگ کرنے والے ہیں، یا اگر کرتے بھی ہیں تو صحیح طریقے پر نہیں کرتے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے اس جمعہ کے اندر اسی موضوع پر روشنی ڈالی جائے، اور وہ مسئلہ استخارے کا۔ استخارہ ایک عبادت ہے، اس میں انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ استخارہ ایک عقیدہ ہے، توحید ہے، کیونکہ انسان اس بات کے اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ ہی خیر دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے۔ انسان بے بس ہے، مجبور ہے، فقیر اور محتاج ہے، سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ اس لیے انسان استخارے میں اللہ رب العالمین سے خیر کی دعا کرتا ہے، خیر مانگتا ہے، بھلائی مانگتا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے خیر کیا ہے، ہمارے لیے بہتر کیا ہے۔ انسان کے پاس وہ علم نہیں ہے، اس لیے انسان اللہ رب العالمین سے خیر مانگتا ہے۔ سارا خیر اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے انسان کو استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ ایک دعا ہے، جس طریقے سے آپ اور دعائیں کرتے ہیں، مسجد میں آنے کی دعا، سونے بستر پر جاتے ہیں اس وقت دعا انسان پڑھتا ہے، وضو انسان کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد انسان دعا پڑھتا ہے، کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے، تو اس طریقے سے استخارہ بھی ایک دعا ہے جو اللہ رب العالمین سے کی جاتی ہے۔ اس میں انسان اللہ رب العالمین سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہے۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا طریقہ بہت آسان ہے، اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا طریقہ لوگوں کو بتایا ہے۔ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت انسان نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے، اور جو معاملہ ہو اس معاملے کو دعا کے اندر ذکر کرے، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے،
اور اس کام کو کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر رکھتا ہے، بھلائی رکھتا ہے۔ لوگوں سے مشورہ بھی کرے، وشاورہم فی الامر، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ معاملات میں آپ ان سے مشورہ کیجیے، اور جو مشورہ دینے والا ہو اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ اس لیے مشورہ بھی انسان کرے، لوگوں سے پوچھے، لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائے۔ لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہوتے ہیں، سب کے پاس تجربہ اور ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اس لیے انسان ان سے فائدہ اٹھائے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے پاتا ہے۔ تو کام کرنے سے پہلے انسان استخارہ بھی کرے اور لوگوں سے مشورہ بھی طلب کرے، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھ کر کے، خیر کی امید رکھ کر کے انسان کام کرے۔ انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ یہ استخارہ انسان کو خود کرنا ہے، کسی دوسرے سے نہیں کروانا ہے۔ آج بڑی سنگین غلطی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ کوئی مولوی، کوئی پیر فقیر لوگوں سے کہتا اپنا نام بتاؤ اور کام بتاؤ، ہم تمہارے لیے استخارہ کر دیتے ہیں، پردے کے پیچھے سے آپ کے لیے استخارہ کرتا ہے۔ غلط ہے، یہ بدعت ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ یہ استخارہ انسان خود کرے گا، جیسے انسان نماز خود پڑھتا ہے، نماز اس کے اندر پڑھنی پڑتی ہے 2 رکعت، تو انسان جیسے خود نماز پڑھتا ہے، خود روزہ رکھتا ہے، انسان کسی سے نماز نہیں پڑھواتا کہ میرے لیے 2 رکعت نماز پڑھ دیجئے گا۔ انسان کسی دوسرے سے دعا نہیں کرواتی، یہ کہ آپ مسجد میں جا رہے ہو، آپ میرے لیے جو ہے مسجد کی دعا پڑھ دینا، آپ جو ہے میرے لیے بازار کی دعا پڑھ دینا، کوئی انسان کسی سے نہیں کہتا ہے۔ لہذا یہ نماز انسان کو خود پڑھنی ہے، دعا انسان کو خود کرنا ہے۔ استخارے کی دعا، عام دعا انسان کسی سے کروا سکتا ہے۔ آپ کسی سے کہیں کہ بھائی میرے لیے آپ دعا کیجئے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگیے، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، میرے لیے دعا کیجئے، کہ انسان کہہ سکتا ہے ایک عمومی دعا، لیکن استخارے کی دعا کسی اور سے نہیں کروائی جائے گی۔ کیا ہمارے میں سے کوئی افضل دنیا کے اندر گزرا ہے؟ کیا ہمارے میں سے کوئی افضل پیدا ہوا یا ہوگا؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے، بتاتے تھے کیسے استخارہ کرنا، لیکن کسی کا استخارہ آپ نہیں کرتے تھے۔ سب سے افضل ہے آپ، لیکن آپ نے زندگی میں کسی کا استخارہ نہیں کیا کہ آپ کی فلاں صحابی کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے آؤ میں سب کا استخارہ کرتا ہوں۔ نہیں، آپ نے لوگوں کے استخارے کا طریقہ بتایا کہ ایسا استخارہ کرنا۔ لہذا آج جو استخارہ کیا جاتا ہے، کچھ لوگ تو پیسے بھی لیتے ہیں اس کے لیے اور پھر استخارہ کر کے دیتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ یہ سب جس کی بنیاد بدعت پر ہوگی، شر اور برائی پر ہوگی، اس سے کبھی بھی خیر نہیں آ سکتا۔ اس لیے استخارہ انسان نے خود کرنا ہے۔ آپ کہیں گے یہ دعا مجھے یاد نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ دعا دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دعا کتاب سامنے رکھ لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد کتاب رکھ کر کے سامنے دعا کر لیجئے۔ اور اگر آپ کو عربی زبان میں دعا یاد کرنا مشکل ہے تو اپنی زبان میں کر لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا ترجمہ کر لیجئے آپ۔ لیکن کسی اور سے استخارہ کروانا یہ باطل اور حرام ہے میرے بھائیو، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ ایسے ہی جو استخارہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے اندر ہوتا ہے جس کا کرنا آپ کے لیے حلال ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ استخارہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں یا جو مسنون ہیں، ان کے لیے استخارہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ انسان فرض نماز کے لیے استخارہ نہیں کرے گا، یا فرض کام کے لیے جو اللہ نے فرض کر دیا ہے اس کے لیے تو اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے لیے انسان استخارہ نہیں کرتا ہے۔ جو چیز حرام ہے یا مکروہ ہے اس کو لیے بھی انسان استخارہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ حرام میں خیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حرام کر دیا، اس کا مطلب کہ اس کے اندر خیر نہیں ہمارے لیے، بھلائی اس کے اندر ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو حرام کیا۔ مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا چھوڑنا بہتر ہو، اس لیے مکروہ کے اندر بھی خیر نہیں ہوگا، تو اس کے لیے بھی انسان استخارہ نہیں کرے گا۔ استخارہ جو چیز آپ کے لیے حلال اور جائز اس کے لیے آپ استخارہ کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو نوکری کرنا ہے کسی جگہ پر، اور وہ نوکری آپ کے لیے حلال ہے، اگر حرام نوکری ہے تو استخارہ نہیں ہوگا، اس کے لیے ناجائز ہوگا۔ یہ حرام نوکری ہے، یہ شراب کا کاروبار ہوتا ہے، سودی کاروبار ہوتا ہے، یا اس طریقے سے اور شریعت نے حرام کر دیا وہ انسان تجارت بزنس کرتا ہے، اس کے لیے انسان استخارہ نہیں کرے گا، کیونکہ تو حرام اس کے اندر خیر ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے حرام کے اندر استخارہ نہیں ہوتا۔ جو چیز آپ کے لیے فرض ہے، آپ کو حج کرنا ہے تو آپ اس کے لیے استخارہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ پر حج فرض ہو گیا تو آپ اس کے لیے استخارہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں حج کرنے پر جاؤں یا نہ جاؤں، میرے لیے کیا بہتر ہے، اس کو میرے لیے تو وہ کر دے، اس کے لیے استخارہ نہیں ہوگا، کیونکہ حج ایک عبادت فرض کا ہوا آپ کے اوپر ہو گئی ہے، اس لیے آپ اس کے لیے استخارہ نہیں کریں گے۔
آپ کسی کمپنی میں آپ کو جانا ہے، وہاں جانا آپ کے لیے فرض نہیں ہے، آپ کسی اور کمپنی میں جا سکتے ہو، آپ اس کے لیے استخارہ کرو کہ اس کمپنی میں اگر میرے لیے جانا بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ یہ مطلب اس کا ہوتا ہے۔ شادی کرنا ہے، آپ شادی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتے، شادی کس سے کرنی ہے، کس خاندان میں کرنا ہے، اس کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ شادی تو نبی کی سنت ہے اور یہ بعض صورتوں میں واجب ہو جاتی ہے۔ دنیا کے وجود کا دار و مدار شادی پر ہے، بیاہ پر، نکاح پر ہے۔ اگر دنیا شادی کرنا چھوڑ دے تو ایسے انسان ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے شادی تو کرنا ہی آپ کو، لیکن کس سے کرنا ہے یہ تو واجب نہیں کیا گیا کہ آپ فلاں ہی عورت سے کیجئے، فلاں ہی خاندان کے اندر کیجئے، نہیں، آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں شادی۔ اس کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں کہ رب العالمین میرا یہ شادی کرنا فلاں خاندان میں فلاں بیٹی سے اگر بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے میرے لیے آسان کر دے، اس کے اندر برکت ڈال دے، اور اگر یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور اس سے کوئی مجھے بہتر رشتہ دے دے، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ تو میرے لیے برکت ڈال دے اور تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جو مباح اور حلال چیزیں ہیں انہی کے لیے انسان استخارہ کرتا ہے۔ ایک کام کے لیے انسان کئی بار استخارہ کر سکتا ہے، کئی بار استخارہ کر سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ استخارہ صرف رات کے اندر کرتے ہیں سونے سے پہلے، اور سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد ہمیں خواب میں دکھایا جائے گا کہ کام آپ کے لیے بہتر کر لیجئے۔ ایسا نہیں ہے۔ استخارہ ایک دعا ہے، جیسے آپ ہر دعا کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی تھرمامیٹر ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی مشین ہے جاننے کا کہ ہماری دعا قبول ہوئی؟ نہیں، انسان کے پاس۔ انسان اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ انسان نماز پڑھتا ہے، ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا ہمارے پاس کوئی مشین ہے، ہمارے پاس کوئی معیار اور کسوٹی ہے، کیا کوئی تھرمامیٹر ہے ہمارے پاس کہ اس پر رکھ کر کے ہم جانچ لیں کہ ہماری نماز قبول ہو گئی کہ نہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کی امید رکھتے ہیں، خیر کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول کرے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ خواب دکھایا جائے گا آپ کو، آپ کے خواب کے اندر آ جائے گا کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، کر لیجئے، یہ سب غلط ہے طریقہ، یہ سب ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور استخارہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں مکروہ اوقات کے علاوہ۔ جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے ان اوقات کو چھوڑ کر کے کبھی بھی استخارہ آپ کر سکتے ہیں۔ مغرب بعد کر سکتے ہیں آپ، ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی، اور یہ نماز کی کوئی نیت نہیں ہوتی زبان سے کہ انسان زبان سے نیت کرے کہ میں استخارے کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے واسطے 2 رکعت، نہیں۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے دل کے اندر جو ارادہ ہے وہی آپ کا ارادہ ہے استخارے کا، وہی آپ کے لیے کافی۔ زبان سے کہنا کسی بھی بات کے لیے یہ چیز کیا ہے، یہ بالکل ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد انسان کو مشورہ بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ جو انسان مشورہ کرتا ہے اس کے لیے خیر ہوتا ہے، ندامت اسے نہیں ہوتی۔ لوگوں کے تجربات سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے انسان جو اہل حل و عقد ہیں، جو تجربے والے ہیں، جانکار لوگ ہیں اور اس میدان کے ماہر ہیں، ان سے انسان مشورہ بھی لیتا ہے، اور جو انسان مشورہ لیتا ہے کہ اسے ندامت نہیں ہوتی یا ایسے انسان کو کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ استخارہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ہمارے نبی نے طریقہ بتایا ہے، اور آپ استخارے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے آپ ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ قرآن کی صورتیں جیسے آپ سکھاتے تھے ایسے استخارے کی دعا آپ سکھاتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ استخارہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اسلام کے اندر، کیونکہ انسان مجبور اور لا علم ہے، سمجھ لیجئے، اسے نہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس کام کے اندر ہمارے لیے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس لیے انسان اللہ تعالیٰ سے خیر کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو آپ باقاعدہ جیسے لوگوں کو صورتیں سکھاتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ایسے آپ لوگوں کو باقاعدہ استخارہ کی دعا سکھاتے تھے اور یاد کرواتے تھے کہ یہ استخارے کی دعا۔ اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے۔ ہم بڑے سے بڑا کام کر لیتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ کہ بہت سارے علماء سے بھی آپ پوچھو گے اسے استخارے کی دعا نہیں یاد ہوگی۔ آپ عام لوگوں کی بات تو چھوڑ دیجیے، بڑا بڑا کام کر لیتے لیکن استخارہ نہیں کرتے۔ دعا ہی لوگوں کو نہیں معلوم، سنت تقریباً ناپید ہو چکی ہے، تقریباً لوگوں نے سنتیں چھوڑ دی سنت کو۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت اپنی زندگیوں میں۔ آپ اس پر عمل کرو گے، آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، آپ کو کوئی بے چینی قلق نہیں ہوگی، اضطراب نہیں ہوگا، اور قناعت رہے گی
آپ کو کہ ہم نے اللہ پر فیصلہ کر کے بھروسہ کر کے ہم نے کام شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, اللہ تعالیٰ کارساز علام الغیوب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کے اندر خیر رکھے گا کیونکہ اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ مہربان اور رحم دل ہے, لہذا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا. کتنا سکون ملتا ہے انسان کو استخارہ کرنے کے بعد جب وہ کام کرتا ہے. آج یہ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں, لوگ واویلا مچاتے ہیں, ہنگامہ کرتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, زندگیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہمیں. اگر زندگیوں کے اندر ہم سکون چاہتے ہیں, اطمینان چاہتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا, جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام کے اندر استخارہ سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے. ہر کام کا مطلب وہ کام جو کرنا آپ کے لیے حلال اور مباح ہے. ایسا نہیں حرام کاموں کے اندر, فرض کاموں کے اندر نہیں, اس کے لیے استخارہ نہیں ہوگا, جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کے ساتھ بتایا. اس کے بعد استخارے کی دعا, اللہم انی 2 رکعت نماز پڑھیے, اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لیجئے. اس کے بعد پھر آپ یہ دعا کیجیے. زیادہ بہتر ہے کہ 2 رکعت, کیونکہ آپ نے کیا فرمایا کہ 2 رکعت پڑھے پھر یہ دعا کرے. اور رکعت کب شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے. کب ختم ہوتی ہے؟ السلام علیکم پر. اسی کو رکعت کہا جاتا ہے, اسی کو نماز کہا جاتا ہے. لہذا سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنا زیادہ بہتر ہے. لیکن بعض علماء نے بیان کیا کہ اگر تشہد میں بھی انسان دعا کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد کیا کرے, یہ دعا پڑھے, اللہم انی استخیرک بعلمک, اللہ تعالیٰ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں, واستقدرک بقدرتک, اور تیری قدرت سے اللہ رب العالمین میں قدرت کا سوال کرتا ہوں. تیرے پاس قدرت ہے, ہم تو مجبور لاچار ہیں. واسألک من فضلک العظیم, اور ہم تیرے عظیم فضل کا سوال کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین تو ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں, عظیم فضل کا, عظیم احسان کا. فإنک تقدر ولا اقدر, تیرے پاس قدرت, ہمارے پاس قدرت نہیں ہے. وانت علام الغیوب, تو ہی غیب کا جاننے والا. کل کیا ہونے والا اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہمیں نہیں معلوم. اس کمپنی میں کام کرنا, فلاں کے ساتھ شادی کرنا, فلاں اسکول میں پڑھنا, فلاں کام کرنا ہمارے لیے بہتر ہوگا نہیں ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے, تو غیب کا جاننے والا. کتنا بہترین عقیدہ میرے بھائی ہو. اس دعا استخارہ بھی ایک عقیدہ کی تعلیم دیتی ہے. یہ استخارہ یہ کہ اللہ ہی علام الغیوب ہے, اللہ کے علاوہ کوئی علام الغیوب نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے. یہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ غیب جاننے والا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. یہ اللہ کے اسماء و صفات کا شرک کے اندر شرک کرتا ہو. اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے, کہ کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی فرشتہ, کسی کو اللہ رب العالمین نے علام الغیوب نہیں بنایا. اللہ نے غیب کی باتیں بتائی انبیاء کو, لیکن غیب کا جو علم ہے ذاتی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. قرآن کریم کتنی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہمارے نبی سے کہ آپ کہہ دیجئے مجھے غیب نہیں معلوم ہے. اگر غیب معلوم ہوتا تو میں خیر بٹور لیتا. لہذا اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا میرے بھائی, اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. اس لیے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی فلاں پیر صاحب, فلاں امام صاحب, فلاں بزرگ صاحب, فلاں مولوی صاحب اگر غیب جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. اور یہ بڑا شرک ہے, اللہ کے اسماء و صفات کے اندر شرک ہے, اللہ کے افعال کے اندر شرک ہے. جو عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا, اس کے بارے میں انسان کو ایک عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بھی غیب جاننے والا. ایسا شرک ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس لیے عقیدہ کی اصلاح کرتا ہے استخارہ ہمارے لیے, کہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی علام الغیوب نہیں ہے, اللہ ہی سب کچھ دینے والا. ہمارے نبی کی زندگی میں کتنے واقعات پیش آئے. اگر آپ کو غیب معلوم ہو تو آپ بتا دیتے. آپ کی بیوی پر زنا کا الزام لگایا گیا, منافقوں نے لگایا, اور اس طریقے سے آپ کو دعوت دی گئی. آپ خیبر کے موقع پر وہ دعوت آپ نے کھا لیا, اور ایک صحابی تھے وہ بھی کھائے, اور صحابی کی موت ہو گئی. ہمارے نبی نے قصاص اس عورت کو قتل کر دیا تھا جس نے دعوت نہیں تھی. اگر آپ کو غیب معلوم ہو تو بتا دیتے کھانے کے اندر زہر لگا ہوا ہے, زہر ملا ہوا ہے. آپ کے پاس کچھ قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں, صحابہ کو بھیج دو, ہمیں آ کر کے اسلام کی تعلیم دے. 70 صحابہ کو آپ نے بھیجا تھا, 70 صحابہ کرام جو قرآن کے حافظ تھے, عالم تھے, ان کو بھیجا آپ نے. کہا جاؤ ان کو دین کی تبلیغ کرو, دین کی تعلیم دو, انہیں بتاؤ. راستے میں گئے, انہوں نے بدہدی کی تمام صحابہ کو قتل کر دیا. اگر ہمارے نبی کو غیب معلوم تھا تو کیوں نہیں بتا دیا کہ جھوٹے ہیں, مکار ہیں, ہمارے صحابہ کے ساتھ بدہدی کریں گے, قتل کر دیں گے یہ لوگ. گویا کہ آپ نے جاننے کے باوجود بھی صحابہ کرام کو بھیج دیا. نعوذ باللہ, کتنی بڑی تہمت ہے یہ, جو انجانے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب معلوم تھا, وہ اللہ کے رسول پر انجانے میں اس طرح کے الزام لگا دیتے ہیں. اگر معلوم تھا تو آپ نے کیوں نہیں بتا دیا کہ
یہ لوگ بدعہدی کریں گے، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دھوکہ دیں گے ہمارے صحابہ کے ساتھ. آپ اتنے غمگین ہو گئے، پورے 1 مہینے تک آپ نے بد دعا فرمائی تھے لوگوں کے اوپر، پورے 1 مہینے تک. طائف میں آپ کو ذلیل کیا گیا یا رسوا کیا گیا، آپ پر عذاب، آپ کو تکلیف دی گئی، لیکن آپ نے ان پر بد دعا نہیں فرمائی. لیکن جب آپ کے 70 صحابہ، چنے صحابہ علماء تھے، جب ان کو شہید کر دیا گیا، آپ لوگوں پر بد دعا فرمائی تھی. تو اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی علام الغیب نہیں. تو اللہ کے صفات وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی. اللہ تعالیٰ تیرے علم کے مطابق اگر یہ معاملہ میرے لیے دین کے اعتبار سے، وہ معاشی میرے معاش کے اعتبار سے، وہ عاقبت امری میرے انجام کے اعتبار سے، اور فی عاجلی امری و عاجلہ، یا انجام کے دیر اور سویر کے لحاظ سے، پہلے کے لحاظ سے اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو کیا کر، فقدرہ لی، اللہ اس کے لیے میرے لیے مقدر کر دے. وہ یسرہ لی، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے آسان کر دے. وہ بارک لی فی، اور اس کے اندر میرے لیے برکت ڈال دے. آدمی وہاں پر نام لے گا اس کا جو معاملہ ہوگا، فلاں لڑکی سے خاندان کی شادی کرنا، فلاں کمپنی میں کام کرنا، یہ انسان اس کا نام لے گا اور یہ دعا پڑھے گا. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي، اللہ رب العالمین تیرے علم کے مطابق اگر یہ معاملہ میرے لیے برا ہے، بہتر نہیں ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین کے لحاظ سے، میرے معاش کے لحاظ سے، میرے انجام کار کے لحاظ سے، اور فی عاجل امری و عاجل ہی، یا میرے دیر اور پہلے کے انجام کے لحاظ سے اگر یعنی یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، تو ہمارے بھی کیا فرماتے ہیں، فَاصْرِفْهُ عَنِّی، اللہ تعالیٰ تو اس کو مجھ سے پھیر دے، وَاصْرِفْنِی عَنْهُ، اور مجھے بھی اس سے پھیر دے، اور میرے لیے تو اللہ رب العالمین کوئی خیر ڈھونڈ دے. ثم بارک لی فی، اور پھر اللہ رب العالمین تو میرے لیے کیا کر، اس کے اندر اسے تو راضی ہو جا. وَاقْدُرْ لِلْخَيْرِ ثُمَّ رَضِّنِی بِهِ، اللہ تعالیٰ میرے لیے تو خیر کو مہیا کر دے اور پھر تم مجھ سے راضی ہو جا. یہ ہے استخارہ میرے بھائی. اس طریقے سے انسان کو استخارہ کرنا. لہذا اس سنت کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. دعائیں موجود ہیں، یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو دعا کی کتابیں آپ کی دعا وہاں مل جائے گی. آپ اسے یاد کیجئے، سورہ فاتحہ یاد کرتے ہیں، دیگر سورت یاد کرتے ہیں، ایسی اس دعا کو بھی آپ یاد کیجئے. اور کوئی کام کرنے سے پہلے استخارہ کیجئے. وہ کام جو آپ کے لیے حلال اور مباح ہے، وہ کام حرام اور ناجائز کاموں کے لیے نہیں ہوگا، جیسا کہ میں نے شروع ہی کے اندر بیان کیا. تو یہ بڑی عظیم سنت ہے میرے بھائیوں، بہت عظیم. انسان کرے گا اس کو سکون اطمینان ملتا ہے، بڑے خیر کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے، کیونکہ وہ مضبوط کڑے کو پکڑ لیتا ہے، اللہ کی طرف معاملے کو پھیر دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب اور کارساز ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے. اس لیے انسان جب یہ کام کرتا ہے اس کو کبھی بھی غم اور تکلیف لاحق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی سنت پر قائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، ہر فتنے اور ہر برائی سے اور ہر شر سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم مالکم بر الرؤوف الرحیم.